السلام علیکم۔ محمد احمد مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج 14 اگست کا دن ہے، انتہائی مبارک دن، وہ دن جس دن ہم نے انگریزوں سے اور ہندوؤں سے نجات حاصل کی اور اپنے لیے ایک سوورن اور آزاد خود مختار ملک حاصل کیا۔ گو کہ اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دی گئیں، بے انتہا لوگ شہید ہوئے، بے انتہا خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، لیکن بہرحال ملک حاصل کر لیا گیا، اس امید پر کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہوگا، اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق میسر ہوں گے، لوگ بے فکری کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے۔ وہ جو ظلم اور جبر پہلے روا رکھا گیا تھا اب وہ نہیں ہوگا، عادلانہ نظام قائم ہوگا، سیاسی طور پر ایک مضبوط نظام قائم کیا جائے گا اور ملک کو ترقی کی جانب لے جایا جائے گا۔ لیکن خواتین و حضرات، کیا ہوا؟ یہ ایک تاریخ ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوا، ناانصافی ہوئی، تباہی و بربادی آئی گئی، ایک دوسرے کو مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، معاشرت کے نام پر کس طرح ذبح کیا گیا، ہماری مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کس طرح کئی لوگوں کو زندہ جلایا گیا اور کس طرح ناانصافی قائم ہوئی۔ ایک گروہ جو اشرافیہ کہلاتا ہے، اس نے کس طرح اپنے مفادات سمیٹے، اور ایک گروہ جو عام آدمی ہے وہ کس طرح استحصال کا شکار ہوا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے اور سب کے علم میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ کیا اس لیے ملک بنایا گیا تھا؟ 14 اگست کے دن ہم کیا کیا نہیں کرتے؟ جلسے منعقد کرتے ہیں، جلوس منعقد کرتے ہیں، سڑکوں پر ہم جلوس نکالتے ہیں، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، اس کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، عمارتوں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر مناظرے کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں کہ ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حیرت کی بات ہے، ہم کس طرح یہ باتیں کہتے ہیں جبکہ ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ نہ معاشی طور پر ہم خوشحال، زیادہ نہیں، صرف 80 ارب ڈالر کے مقروض، نہ معاشرتی طور پر خوشحال، تعصب، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت، اور نہ ہی ہم کسی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم سماجی طور پر محفوظ ہیں۔ کوئی ایک شعبہ، ہم ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہیں۔ سیاستدانوں نے جو حالات کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ قوم تقسیم اور جمہوریت کے نام پر تقسیم، فلاں ہمارا لیڈر فرشتہ ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے، فلاں میرا لیڈر فرشتہ ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ایک دوسرے کے خلاف مذہبی تعصب بے انتہا، مار دو، قتل کر دو، میری بات کہی ہوئی درست ہے۔ تاجروں کو دیکھ لیں کس طرح لوٹ کھسوٹ گرم ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ زیادہ ریٹس لگائے جاتے ہیں، چیزوں کو سٹور کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے تاکہ ان کی مصنوعی قلت پیدا کی جائے اور بعد میں اپنی قیمت پر بیچا جائے۔ دکانداروں کو دیکھ لیں، چیزیں کس طرح فروخت کرتے ہیں، کس طرح لوگوں سے اپنی مرضی کا یعنی من مانی کا منافع لیتے ہیں، کوئی قید نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ انڈسٹریلسٹ کو دیکھ لیں کس طرح مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، ذمہ دار طبقہ کس طرح وہ اپنے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ آپ تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف آ جائیں، اساتذہ اسکولوں میں کیا اپنا کردار صحیح انجام ادا کرتے ہیں؟
ڈاکٹر حضرات کلینک میں بیٹھ کر یا ہاسپٹلز میں بیٹھ کر کیا ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ کسی بھی طرف چلے جائیں، انجینئرز کو دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں، وکلاء کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کسی بھی جانب چلے جائیں ٹھنڈی ہوا کہیں سے نہیں آتی۔ اس لیے ملک کا نظام تقریباً تباہ ہو چکا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سے ایماندار اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اپنے کام سے پورا عشق رکھتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ لوگ شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر ان کی سنتا کون ہے؟ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈاکٹر میسر نہیں، دوائیں میسر نہیں۔ آپ گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، وہ لوگ میسر نہیں جو کام کرنے والے ہیں، آپ کی فائل ہی نہیں ملے گی۔ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، صحیح معنوں میں کام کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ کیا ملک ایسے چلتا رہے گا؟ سوالیہ نشان ہے آگے، کیا ہوگا؟ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم تمام لوگ متفقہ طور پر اگر ایک فیصلہ کریں کہ مہینے میں ایک دن ہم انتہائی ایمانداری سے کام کریں گے، دفتری حضرات عہد کر لیں کہ اس دن نہ کوئی چھٹی کرے گا اور نہ کوئی عوام کے لیے مسائل پیدا کرے گا، بلکہ جتنے بھی سائل ہوں گے ان کا کام انتہائی خوش اسلوبی اور انتہائی خوبصورت طریقے سے انجام دیا جائے گا تاکہ ان کو سہولت میسر ہو۔ ڈاکٹرز یہ فیصلہ کر لیں کہ اس دن ہم لوگوں کو مفت دوائیں دیں گے، ہم لوگوں کا مفت علاج کریں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے جو مہینے میں ایک دن دوائیں لے کر اپنے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے اور یقین کریں اپنے علاقے کے لوگوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ کیا ہم کوئی ایسی مثال نہیں قائم کر سکتے؟ استاد بھی عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو انتہائی ایمانداری سے، کیونکہ تعلیم اور صحت انتہائی نازک معاملہ ہے، کہ وہ بھی عہد کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ تعلیم دیں گے اور ان کی کردار سازی کریں گے۔ دکاندار قسم کھائیں کہ ایک دن لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، مناسب ریٹ لیں گے، چیزوں کو ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح پیٹرول پمپ والے یہ عہد کریں کہ ایک دن ہم پورا پیٹرول دیں گے، ایک دن ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اور ایک دن ہم صحیح معنوں میں ان کا پورا میزان دیں گے۔ اسی طرح متفقہ طور پر تمام لوگ عہد کریں کہ ایک دن ہم ضرور ایمانداری سے کام کریں گے، اور اس میں ول پاور ہو اور وہ کریں۔ آپ دیکھیں گے اس سے بھی بڑے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیا ہم لوگ اس قابل بھی نہیں، اتنے بھی ہمارے ضمیر نہیں، یا کیا ہم لوگ اتنے خود غرض ہیں؟ کیا ایک دن کے لیے سیلف لیس نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک دن کے لیے لوگوں کو آسانیاں مہیا نہیں کی جا سکتی؟ کیا ایک دن کے لیے ملک کا نظام انصاف کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا؟ کیا ایک دن کے لیے استحصال نہیں روکا جا سکتا؟ کیا ایک دن کے لیے عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی؟ کیا ایک دن کے لیے ڈاکٹر بھلائی نہیں پھیلا سکتے؟ کیوں صرف ایک دن؟ مہینے میں ایک دن، سال میں صرف 12 دن بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک دن کو ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم اپنا قرض بھی اتار دیں گے، اس طرح ہم اپنی زندگی میں سادگی لائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جو قوم 80 ارب ڈالر کی مقروض ہے اس کے مالز بھرے پڑے ہیں، خریداروں سے، دکانداروں سے خریداری کرتے ہوئے لوگ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی سڑکیں بھری پڑی ہیں کاروں کی وجہ سے۔ پیٹرول کتنا مہنگا ہے یہ سب جانتے ہیں، اور کس طرح 15 دن کے بعد انسانوں کی اور عوام کی نفسیات سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح پینک بائنگ کی جاتی ہے کہ کل پیٹرول مہنگا ہونا ہے، آج زیادہ سے زیادہ ٹینکی بھروا لو۔
اس طرح تو مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے۔ ایک مقروض قوم جس کا میں سمجھتا ہوں ایماندارانہ رائے ہے کہ کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، قحط الرجال ہے، کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے جن سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اس ملک کی قسمت بدل دیں گے، اور حالت یہ ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، گیا ہی ہو جب اپنا جوڑا نکل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، خدا کے لیے خود غرضی چھوڑی جائے، خدا کے لیے وہ جو ہماری ایک لالچ اور ہوس ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اس پر قابو پایا جائے۔ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، یقین کریں ملک رہا تو ہم رہیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ دوبارہ ہم کہیں ہندوؤں کے غلام نہ بن جائیں، یا کوئی اور قوم ہمارے ملک پر قبضہ نہ کر لے۔ اس پر ضرور سوچیے خواتین و حضرات، اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہی رویہ کریں جو ان کے ساتھ خود اپنے ساتھ وہ چاہتے ہیں۔ ملک کا سوچیں، ملک کو بہتر بنائیں۔ ہمارے ملک بہت خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں، اللہ نے ہر قسم کے موسم عطا کیے، سارا سال چلنے والا سمندر موجود ہے، پہاڑ ہیں، لیکن ہم بے قدری کر رہے ہیں، ہم محض اپنے ہوس اور لالچ کی وجہ سے بے قدری کر رہے ہیں اس نعمت کی۔ خواتین و حضرات ضرور سوچیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔